کعبے کے سامنے صحن حرم میں ڈانس تو کیا جا سکتا ہے، پاک اور مقدس زمین پر سنیما گھر اور کسینوز اور بیئر بار کھولے جا سکتے ہیں، وہاں پر غیر مسلموں کو تہوار کو منایا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کا آنا الاؤ ہو سکتا ہے، وہاں پر جنس ٹاپ پہن کر کے عورتیں آ سکتی ہیں، لیکن کعبے کے سامنے تم فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے فلسطین کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کیسی ظالم حکومت ہے، یہ کیسا ظالم بادشاہ ہے سعودی کا، یہ آل سعود کے جنہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، بہت زیادہ میرے عزیزو انہوں نے دل دکھائے ہیں مسلمانوں کے۔ آؤ میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مزارات صحابہ کو توڑا ہے، جنہوں نے مزارات ازواج مطہرات کو توڑا ہے، جنہوں نے مزارات شہداء کو توڑا ہے، یہ وہی لوگ ہیں میرے عزیزو جو کعبے کی کمائی سے جو شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آؤ فلسطین کے لیے اگر دعا کی جائے، فلسطین کے لیے اگر دعا مانگی جائے نا، صحن حرم میں جا کر کے، کعبے کے سامنے جا کر کے فلسطین کا جھنڈا لے کر کے اگر دعا مانگی جائے تو ان کی جو پولیس ہے، یہ جو ظالم حکومت ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی دعا نہیں مانگے گا، جھنڈے کو چھین لیا جاتا ہے۔ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو یہ مسلمانوں کا رہنما مانتے ہیں، اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمانوں کے رہنما ہیں، ہم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے عیاش لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو چند روپیوں کے چکر میں، جو چند عورتوں کے چکر میں اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، اپنا ایمان ختم کر چکے ہیں۔ اگر ان کو کچھ کہا جائے تو ان کے دلال، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے توصیف الرحمان اور معراج ربانی جیسے لوگ اور لال رومال والے جیسے لوگ نکل کر کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھو کیا کہہ دیا، یہ تو یہاں کے ہیں، یہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ تو کعبے کے خادم ہیں، یہ کعبے کے خادم ہیں، یہ کعبے کی کمائی کھا رہے ہیں، کعبے کی کمائی سے یہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ کیسے ایمان والے ہیں جو ایک لفظ نہیں نکال سکتے۔ آج فلسطین کا کیا حال ہے میرے عزیزو، آج فلسطین کے لوگ پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہیں، آج انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں اور وہ چلا چلا کر کے کہہ رہے ہیں، اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ بروز قیامت تم سے اس کا حساب نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو قیامت کے دن کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تم یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتے ہو کہ تم جانتے نہیں تھے کہ غزہ والوں پر کیا گزر رہی تھی، فلسطینی کیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے، فلسطینی کیسے بھوک کے مارے تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے۔ ایک دور وہ تھا میرے عزیزو کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزاری، آقا کریم نے درس دیا تھا۔ آج میرے آقا کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے فلسطین کے بچے، فلسطین کی عورتیں اور وہاں کے بڑے لوگ، وہاں کے بوڑھے لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سعودی حکومت کے ظالم بادشاہ جو کروڑوں اربوں روپے اپنی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں، جو کروڑوں اربوں روپے اپنی گاڑیوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا بھر سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، جو ہزاروں دنوں کو تکلیف پہنچا چکے ہیں، مجھے بتاؤ انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ کہاں مر گئے توصیف الرحمان اور معراج ربانی اور لال رومال والے جیسے لوگ؟ کہاں مر گئے جا کر کے جو کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، بس یہ سعودی حکومت ٹھیک ہے، یہیں کا جو ایمان ہے یہی لوگ ٹھیک ہے، باقی سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، باقی کیا انہوں نے مدد کی ہے؟ آج جو غیر مسلم ہیں، جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، جب وہ مسلمان نہیں تو تعلق کیسا؟ لیکن آج وہ لوگ بھی ویڈیو کلپ کو دیکھ کر، فلسطین کے بچوں کے درد کو دیکھ کر، وہاں کی تکلیفوں کو دیکھ کر، وہاں تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر، وہاں کی لاشوں کو دیکھ کر آج وہ لوگ بھی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے، اور اگر مدد نہیں بھیجی ہے تو کم سے کم انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آج غیر مسلم بھی، چاہے وہ کرکٹر ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، چاہے وہ اور کسی طرح سے میرے عزیزو سیلیبریٹی ہو، بزنس مین ہو، لیکن آج وہ لوگ بھی فلسطین کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔
وی اسٹینڈ فلسطین کا ٹیگ وہ بھی چلا رہے ہیں، ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے اس طریقے کا جو غیر مسلم چلا رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو سب سے بڑا ایمان والا کہنے والے، یہ صحابہ کے گستاخ، یہ ازواج مطہرات کے گستاخ، یہ مزارات صحابہ کو توڑ کر کے باغیچے بنانے والے، یہ ازواج مطہرات کے مزارات کو توڑ کر وہاں دوسری چیزیں بنانے والے، اپنے آپ کو سب سے بڑا ایمان والا کہنے والے، یہ حرام کی کمائی کھانے والے، کعبے کی کمائی سے یہ عیاشی کرنے والے لوگوں نے ایک جملہ بھی فلسطین کے لیے نہیں نکالا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے کتے ہیں، اسرائیل نے انہیں اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عیاش ہیں، تو عیاشی کے سارے سامان ان کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں، عیاشی کا سارا سامان ان کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر سے مدد ہو رہی ہے، آج کہا جاتا ہے 52 ممالک ہیں مسلمانوں کے، 52 کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، تو 52 ممالک ہونے کے بعد میں بھی مسلمانوں کا ایک ملک اتنا پریشان ہے؟ کیا بیت المقدس مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا ہے، صرف وہاں کے رہنے والوں کا ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی ہزاروں جانوں کو قربان کر دیا ہے؟ یار اس منظر کو ذرا دیکھو تو صحیح، اس منظر کو دیکھو کہ ایک ایک گھر سے 10-10 لاشیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایک ایک گڈھے میں 10-10 جنازوں کو اتارا جا رہا ہے، اور یہ سعودی کے ظالم بادشاہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، اپنے محلوں میں بیٹھ کر کے یہ شراب پی رہے ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات کہہ دی جائے تو کڑوی بہت لگتی ہے، بہت برا لگتا ہے، اور ان کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو زیادہ برا لگتا ہے۔ میری یہ بات جب تم تک پہنچے گی تو تم کمنٹ کرو گے، اس میں جیسا تمہارا ضمیر ہے اس طرح سے تم کمنٹ کرو گے، لیکن یاد رکھنا ہمارا مقصد صرف فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے۔ ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں صرف غزہ کے لوگوں کے لیے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے اگر کوئی ہیں تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں۔ آج میرے عزیزو کربلا کے منظر کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہاں کیسے شہید ہوئے، اور وہ بات حق ہے کہ کیسے حضرت امام علی اکبر شہید ہوئے، امام علی اصغر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، اونو محمد شہید ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تمام شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کی ہم نے تاریخ کو پڑھا کہ شہدائے کربلا کے ہم ساتھ میں نہیں تھے، ہم نے اس منظر کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سنا ہے کیسے بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آج میرے عزیزو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھوکے پیاسے کیسے شہید ہوتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے میرے عزیزو کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کیسے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے 1-1 ماہ کے، 2-2 مہینے کے، 6-6 مہینے کے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ سارے منظر دیکھنے ہیں تو تم فلسطین چلے جاؤ، وہاں جا کر کے ان سارے مناظر کو تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ کیسے 52 ملک ہیں، کیسے 52 ملک ہیں جو ایک ملک کو نہیں بچا سکتے، ایک ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک ملک کے مسلمان، اور مسلمان اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ جس طرح جسم میں چوٹ لگتی ہے تو ایک انگلی پر چوٹ لگے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان تکلیف میں ہو، وہ چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سارے مسلمانوں کو اس کے درد میں، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں، اس کی پریشانی میں کام آنا چاہیے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، لیکن یہاں سب اپنی مستی میں ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو پریشان حال ہے وہ پریشان حال ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن، میرا ایمان یہ کہتا ہے قیامت کے دن جہاں دوسرے سوالات ہوں گے وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جب فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو یہ بتا تو کیا کر رہا تھا۔ تمہارے پاس اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنی استطاعت کے حساب سے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کہو گے مولانا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کوئی استطاعت، جتنی استطاعت ہے، اگر کوئی اوقات نہیں ہے نا تو دعا تو کر سکتے ہو، ہاتھ دیے ہیں اللہ نے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہو، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا تو کر سکتے ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ان کی پریشانیاں کم ہو جائیں، ان کی تکلیفیں کم ہو جائیں، کیونکہ کل کو یہ وقت، یہ منظر کسی کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔